ففروا إلى اللہ، اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، حکومت والوں کی طرف نہیں، بلکہ حکومت والے بھی مال والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، حالات بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کون ہے اللہ؟ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس کو چاہوں بادشاہ دے دوں، جس سے چاہوں بادشاہ چھین لوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ ہاں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے بادشاہ نے اعلان کیا، خزانے کا دروازہ کھول دیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ اسی کی ہے۔ بادشاہ نے خزانے کا دروازہ کھول دیا اور اعلان کیا کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کی ہے۔ سب نے دوڑ لگائی، کوئی کس چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کس چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ غلام ساتھ کھڑا تھا، اس بادشاہ نے کہا تم بھی ہاتھ رکھ لو کسی چیز پر۔ غلام نے کہا بات پکی ہے؟ کہ ہاں بات پکی ہے، تم جس پر ہاتھ رکھو تمہاری۔ تو غلام نے بادشاہ پہ ہی ہاتھ رکھ دیا، جسے بادشاہ ملا اسے سب کچھ ملا۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے۔ یہ تبلیغ میں محنت ہے کہ بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو راضی کر لو بھائی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بھائی اللہ کو ساتھ لے لو، ہم اللہ کے محتاج ہیں، کام بنانے والا اللہ ہے۔ رجوع اللہ کی طرف۔ گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں، 10 عورتیں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا، اس کی خالہ بیٹھی، پھوپھی، چچی، تائی، نانی، ممانی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب بچے کو بھوک لگی، پیاس لگی، تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ بولو بھائی، خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف نہیں، کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، بھئی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر گھبرا مت، کیوں؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے،
ایک کافر آیا, اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی, آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کر سامنے کھڑا ہے اور آگے سے کہتا ہے من یمنعک منی, آپ کو آج میرے سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی, کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اللہ کے نبی نے تلوار ہاتھ میں لی, فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے سے. انہوں نے کہا اب تو بڑے بھلے آدمی ہیں, داعی انتقام نہیں لیتا ہے, داعی کا جذبہ ہدایت کا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً اس کو دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے, آگے آ گیا دریا, پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر, درمیان میں قوم پوری. تو قوم نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ مارے گئے, پکڑے گئے, آگے جائیں تو پانی میں ڈوبیں, پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر مارے, ہم تو مر گئے آج. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے؟ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ بھائی یہ محنت ہے تبلیغ میں. بھائی اللہ کو راضی کر لو, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. بھائی اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, نبی کی اتباع, نبی کا طریقہ, نبی والی زندگی, نبی والے اعمال. اللہ نے ساری خیریں, ساری برکتیں, ساری بھلائیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, آپ کے طریقوں میں, آپ کی سنتوں میں, آپ والے اعمال میں چھپا کے رکھ دی. www.darsequran.com